ملتان میں بھی ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ مکمل کی۔ انٹری ٹیسٹ صبح 10 بجے شروع ہو کر 1:30 بجے ختم ہوا۔ 4 امتحانی مراکز میں پولیس کے 2000 سے زائد اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ملتان میں بھی میڈیکل کالجز اور جامعات میں داخلے کے لیے MBBS اور BDS ٹیسٹ مکمل ہو گئے۔ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں ریکارڈ 11,000 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ امتحان مقررہ وقت صبح 10 بجے شروع ہوا اور 1:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ SSP سٹی حسن رضا خاکی کا کہنا تھا کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے لیے 4 امتحانی مراکز بنائے گئے۔ 2000 سے زائد پولیس اہلکار و افسران نے سیکورٹی فرائض سر انجام دیے۔ والدین کے لیے سایہ دار جگہ اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے MD کیٹ کے فول پروف سیکورٹی کے انتظامات آج کیے گئے تھے۔ ملتان میں 4 سینٹر بنائے گئے تھے جہاں پر MD کیٹ کا امتحان لیا گیا ہے، جس میں انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ہے، وومن یونیورسٹی کچہری چوک ہے، اور نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اور اسی طریقے سے ملتان سائنس آف ٹیکنالوجی جو ناکشا چوک کے ساتھ ہے وہاں پر ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تقریباً 2000 سے زیادہ سیکورٹی کے ہم نے یہاں پہ اہلکار تعینات کیے ہیں۔ یہاں پر وقت تھرو گیٹ باقاعدہ طور پر نصب کیے گئے تھے۔ MD کیٹ انٹری ٹیسٹ کے لیے MNS یونیورسٹی، ISP اور مسٹ یونیورسٹی میں سینٹرز بنائے گئے۔ کیمرہ مین رشد گجر کے ساتھ زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں MBBS اور BDS انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بعد بغداد کیمپس کی 2 فیکلٹی میں سینٹرز قائم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ نوابوں کے شہر بہاولپور میں بھی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامی یونیورسٹی بغداد کیمپس کی 2 فیکلٹیز میں سینٹرز بنائے گئے۔ بہاولپور میں مجموعی طور پر 3671 طلبہ و طالبات نے انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا، جن میں 2519 طالبات جبکہ 1152 طلبہ شامل تھے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے والدین کے لیے سایہ دار جگہ اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو امیر تیمور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرا ربانی اور متعلقہ افسران کے ہمراہ سینٹرز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ خواجہ فرید یونیورسٹی میں میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ مکمل۔ 1516 طلباء و طالبات امتحان میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر اور سب رجسٹرار ڈاکٹر سعید احمد نے سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ رحیم یار خان میں میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کے لیے خواجہ فرید یونیورسٹی میں سینٹر قائم کیا گیا۔ مجموعی طور پر 1516 طلبہ و طالبات نے امتحانات میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر اور سب رجسٹرار یونیورسٹی صغیر احمد نے امتحانی سینٹر کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امتحانی سینٹر پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ انٹری ٹیسٹ 10 بجے شروع ہو کر 1:30 بجے ختم ہوا۔ والدین کے لیے بھی سایہ دار جگہ کا انتظام کیا گیا۔ محکمہ صحت، ریسکیو، یونیورسٹی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ و دیگر متعلقہ اداروں نے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ رحیم یار خان میں تقریباً 1516 اسٹوڈنٹ حصہ لے رہے ہیں اور ان کے بہت اچھے انتظامات یہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے کیے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی سایہ دار جگہ ہے، کمرے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، اٹینڈنٹس ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے انتظام، انہوں نے ایک ہال اوپن کیا ہوا ہے، کینٹین مینیج کی ہوئی ہے۔ پولیس بالکل فول پروف انتظامات یہاں پہ ہیں، کسی بندے کو اندر آنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، بلکہ جو ہماری جو بلڈنگ ہے جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی سول بندہ ایون یونیورسٹی کا بھی شامل نہیں ہے۔ آج کے اس میڈیکل ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کے فیوچر کو، ان کے فیوچرز کو، ان کی فیملیز کے جو خواب ہیں وہ پورے ہوں گے، ان کے جو ہے وہ خواب پورے ہو سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے خواجہ فرید یونیورسٹی کو فول پروف جو ہے وہ سیکورٹی پرووائڈ کی ہے۔ ہر طرح کی فیسلٹیز جو ایک بچے کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، ان کو پیرنٹس کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، ٹیسٹ سینٹر کے اوپر جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کا کہنا تھا کہ آج کا دن میڈیکل کے طلبہ و طالبات کے لیے فیصلہ کن ہے، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں MBBS اور BDS ٹیسٹ مکمل۔ 2876 طلباء و طالبات نے امتحان میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان اور DPO سید علی نے امتحانی مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب سجائے امیدواروں کا انٹری ٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر DG خان، مہر شاہد زمان لک اور DPO سید علی نے امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر AC تیمور عثمان، SP مختار احمد، فیض اللہ ترین سمیت PTMC کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان لک کا کہنا تھا کہ طلبہ و طالبات کو امتحان دینے کے لیے پرسکون ماحول فراہم کیا گیا۔
سوالیہ پیپرز متعلقہ افسران کی موجودگی میں کھولے گئے۔ DPO سید علی کا کہنا تھا کہ انٹری ٹیسٹ کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنائے گئے۔ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ قادی خان۔ پنجاب کے کسان بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان، فصل اگانا ہوا محال، کاشتکاروں نے پروگرام بنام سرکار میں حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خوشحال پاکستان خوشحال، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کاشتکاروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ بجلی، ڈیزل اور کھاد کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث فصلیں کاشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پروگرام بنام سرکار میں کاشتکاروں نے حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ بجلی اور ڈیزل کی قیمتیں فوری کم کی جائیں۔ گندم کی فصل پر پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے۔ بجائی میں ایک نمبر بیج نہیں ملتا ہمیں، پھر اس کے بعد کھاد نہیں ملتی، کھادوں کے بعد جو پانی نہیں مل رہا ہمیں ٹائم پہ، تو فصل ہماری جو ہے نا وہ صحیح نہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ وہ کوئی بھی فصل حکومت کے لیے نہیں اگائیں گے، صرف اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ ساڈے بچے مارن واسطے تیار آ، اسی انہاں نوں کیوں نہ بھੁੱਖੇ ماریے؟ کادے لے لاؤنی گندم جدوں ریٹ ہی نہیں ملتا پیا؟ 4000 روپے نال سانوں گھر پہ رہی آ، 2500 روپے نال ساڈے کولوں خرید ہو رہی، کوئی لین والا کوئی نہیں۔ کنکاں ٹیک لگے کالے ہو گئے، گورنمنٹ نوں حیا ہی نہیں آیا بھی ایویں بھی کریدا ظلم۔ ارے حکومت مریم نواز کو چاہیے سارا کوئی خیال کرن، کاشتکاروں نے حکومت سے زرعی مداخل کی قیمتیں فوری طور پر کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹیم بنام سرکار کے ہمراہ رانا سلمان، روہی، ملتان۔ ملتان میں ناجائز منافع خور سرگرم سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، ادرک 540 کے بجائے 700 جبکہ لہسن 450 کے بجائے 560 روپے فروخت ہونے لگے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر دکانداروں نے سرکاری ریٹس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ادرک 540 کے بجائے 700 اور لہسن 450 کے بجائے 560 روپے فروخت۔ پیاز 200، ٹماٹر 160، ہری مرچ 150، اروی 220، پھول گوبھی 170، کریلے 160، لیمو 470، گھیا کدو 180 اور شملہ مرچ 230 روپے کلو۔ پھلوں میں انگور 400، سیب 300، امرود 250، آڑو 430 جبکہ کیلا 200 روپے فی درجن دستیاب ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرمین زین سہیل کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی، شہر اولیے میں جاری ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی۔ ہیڈ محمد والا روڈ کو دو رویہ کام کرنے کا سست روی کا شکار ہے، ٹریفک حادثات معمول بن گئے۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ کا کام 2.5 سال سے مکمل نہ ہو سکا۔ 1 ارب 20 کروڑ کی لاگت سے بننے والا 12 کلومیٹر کا روڈ مسلسل تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ یہ ایک کافی عرصے سے چل رہا تھا یہ پروجیکٹ، یہ بامشکل طریقے سے یہ بنا ہے، لیکن یہ نہ بننے کے قابل ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ اربوں روپے ضائع کر دیا ہے۔ یہ آپ سامنے کیمرہ میں نے دکھایا، گٹر ہے، گٹر کے اوپر ڈھکن اتنے اونچے لگا دیے گئے ہیں کہ رات کو موٹر سائیکل والا، کار والا سیدھا جا کے گٹروں کے اندر جا کے لگتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو ہے سامنے روڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہوا ہے وہ ہے، لیکن سامنے سے ایسے جو چیز آتی ہے وہ سیدھی کھائی کے اندر گر جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہیڈ محمد والا روڈ کے درمیان ڈالی جانے والی سیوریج لائن بھی بوسیدہ ہو گئی۔ یہ ملتان کی اہم ترین سڑک ہے۔ مظفر گڑھ، میاں والی، جھنگ، لیا اور دیگر شہروں کو جانے والے اس روڈ سے گزرتے ہیں۔ اب یہ سنگل روڈ ہے، یہاں سے گزرنے میں بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو جو سڑک کی اوپر والی لیئر ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا ہے، جو بنی بنائی پہلی لیئر تھی اس کو بھی ڈیمیج کر دیا گیا نئے کنسٹرکشن کے لیے، لیکن وہ پہلے سے موجود جو تھی وہ بھی خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک گزرنے میں جو ہے نا ڈرائیورز کو پرابلم کریٹ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہیڈ محمد والا روڈ جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین زین کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ 3 حکومتیں بدل گئیں لیکن ملتان کے پیرا غائب روڈ کی قسمت نہ بدل سکی۔ گہرے گڑھوں کے باعث ساتھ معمول اور کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ مٹی اور دھول سے شہری دمے کے مریض بننے لگے۔ انتظامیہ نوعیت سے مس نہ ہوئی۔ مناظر ہیں ملتان کے پیرا غائب روڈ کے، جو 3 حکومتیں بدل جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ گہرے گڑھوں میں جمع پانی سے سفری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ خستہ حال سڑک کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ متعدد بار انتظامیہ کو درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب وہ دکاندار ہے، رینٹ دکان کا بھر رہا ہے، پھٹا اس نے جناب وہ لگایا ہوا ہے فٹ پاتھ کے اوپر۔ حالات یہ ہے، اب ہم اپنے سامان فٹ پاتھ تو نہیں رکھ سکتے،
اب یہ پٹھان برادر ہیں، یہ بیچارے جو سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ سب کے سب پریشان ہیں. دیکھیں ذرا روڈ سارا بالکل خراب ہوا پڑا ہے. انہوں نے کام کرا ہے، ٹھیک ہے، کچھ دن کام کرا اس کے بعد چلے گا. اب یہ صرف ہم دکان ہونے کے باوجود میں روڈ کے اوپر پھٹا لگا رہا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ چلو ادھر تو کسٹمر آتا ہی نہیں ہے بالکل. جتنی بھی دکانیں ہیں وہ سارے پریشان ہیں بہت زیادہ نا، صرف اس روڈ کی وجہ سے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار کام چھوڑ کر چلا گیا. سڑک نہ بننے کی بڑی وجہ فنڈز کی قلت بنایا جا رہا ہے. حکومت انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدے پورے کرے. روز آتے ہیں وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہاں کی جتنا بھی ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہوٹل کے بالکل سامنے دکانوں کے سامنے کھڈے ہیں، بچے گرتے ہیں، اس میں نقصان ہوتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. جیسے بارشیں آتی جیسے ہوتا ہے، ایک تو پانی کڑا ہوتا ہے، ایک تو پانی کا بدبو بھی آ جاتا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ادھر جو پہلے سڑک بنا ہوا تھا چاہے پکا تھا چاہے کچا تھا، صحیح تھا، لیول برابر تھا. ابھی تو وہ لیول بھی برابر نہیں رہ گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیرا غائب روڈ جلد مکمل کیا جائے ورنہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان. میونسپل کارپوریشن کی غفلت کے باعث اسٹریٹ لائٹس کا فقدان. ملتان میں علاقہ مکین اور راہگیر بے حد پریشان ہے. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے. نمائندہ روہی اور نباز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اون بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جو بالکل اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں میونسپل انتظامیہ اور ضلع کونسل کی نااہلی کی وجہ سے ملتان شہر کے متعدد علاقے ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں. اس وقت ہم بوسن روڈ پر موجود ہیں اور یہ روڈ جو ہے بنبوسن کی سائڈ پر جا رہے ہیں اور اس وقت اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر رات کے وقت چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹریفک حادثات بھی جو ہیں کافی حد تک رونما ہو رہے ہیں. ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. علاقہ مکین موجود ہے. انکل جی بتائیے گا کتنا پریشان ہے اور جب سے روڈ بنا ہے تب سے لائٹس یہاں پر نہیں؟ کوئی نہیں. میں تو پہلے آ کے اندھیرے چوریاں ٹکیٹیاں کوئی لائٹ اتنے کوئی نہیں. سوچ لو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جب سے یہ روڈ بنا ہے تب سے جو ہے یہاں پر لائٹس موجود نہیں ہیں. مزید علاقہ مکین موجود ہیں. اب بتائیے گا رات کے وقت کتنی پریشانی کا سامنا رہتے ہیں اور جو یہ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک حادثات جو ہیں ان میں بھی یہاں اضافہ دیکھنے کو ملا؟ نہیں کبھی نہیں ملا کیونکہ لائٹ وغیرہ ہے بھی نہیں. چوریاں ڈکیریاں گن پوائنٹ پہ ادھر چوری کر لیتے ہیں. بہت زیادہ مسئلہ ہے ہم کو. روڈ پہ لائٹ ضرور نہ ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور حوالے سے جو ہے انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ بتائیں یار. انتظامیہ سے جو ہے اس حوالے سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سر ان سے ایک ہی مطالبہ کریں گے کہ وہ یہاں پر لائٹ کا انتظام کریں. یہاں پر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ چوریاں ڈکیٹیاں، ٹھیک ہے. اور ساتھ قبرستان ہے یہاں کے تو لوگ قبرستان کے بھی سامان کو نہیں چھوڑتے. ہاں جی قبرستان کا بھی سامان اٹھا جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پر جو ہے نا اسی اندھیرے کی وجہ سے بہت معاملات خراب ہیں سر یہاں پر. اور رات کے وقت یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اور ہم دیکھیں کیونکہ لائٹس بھی موجود نہیں ہے اور جب ٹریفک یہاں سے گزرتے ہیں تو ٹریفک حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں. سر سارے معاملات سارا جو نظام خراب ہے صرف لائٹ کی وجہ سے ہے. اور جب سے یہ روڈ بنا تب سے یہاں پر ایسے روڈ کا کیا فائدہ جہاں پر لائٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. رات کے وقت جو ہے یہاں پر روڈ پر لائٹ موجود نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہے علاقہ مکین بےحد پریشان ہے اور اس حوالے سے جو ہے یہاں سراپا احتجاج بھی ہیں. اور بتائیے گا کہ رات کے وقت جس طرح سے آپ گزرتے ہیں اور یہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں تو چوری ڈکیتی کی وارداتیں جس طرح سے پیش آتی ہیں کتنی مشکلات ہیں آپ کو یہاں پر؟ جی بالکل صحیح ہے کھڑے ہوئے. کیا کریں گے انتظام کی ضرورت ہے بالکل. لائٹ جو ہے یہاں پر جلد سے جلد لگائی جائیں کیونکہ یہاں پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس فعال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے علاقہ مکین بےحد پریشان ہے. ملتان شہر کے کئی اہم روڈ جو ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں جس طرح سے ایئرپورٹ روڈ ہو گیا وہاں پر بھی جو ہے اسٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں اور اسٹریٹ لائٹس موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے علاقہ مکین بےحد پریشان ہے. اس وقت بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے یہاں پر ٹریفک کا نظام بھی درم برم ہے. ٹریفک حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں اور گن پوائنٹ پر جو ہے چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی پیش آ رہی ہیں. مزید علاقہ مکین موجود ہیں. کیا مطالبہ کریں گے اور کتنی پریشانی آپ کو؟ مطالبہ یہی کریں گے کہ لائٹیں لگائیں جائیں. اتنے روڈ بنا دیے ان لوگوں نے لیکن لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے. رات کے وقت جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کیا خوف و ہراس آپ کے ذہن میں؟ یہی رہتا ہے کہ
ڈکیٹی نہ ہو جائے، خوف سے نکلتے ہیں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، خوف سے جو ہے رات کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی یہاں پر علاقہ مکین ہیں انتظار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ بوسن روڈ ہے ادھر جلد سے جلد لائٹس لگائی جائیں تاکہ رات کے وقت جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ایک یہ خوف ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ چوری ڈکیتی نہ ہو جائے روڈ پر جا کر، اور ٹریفک حادثات جو ہیں جس طرح سے ان میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے تمام صورتحال بہتر تب ہو سکتی ہے جب جو ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ علاقہ مکینوں کو یہ بھی بتانا ہے جس طرح سے قبرستان ساتھ ہے تو قبرستان بھی جو ہے جہاں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے قبریں بھی محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر قبرستان میں بھی چوری ڈکیتی جو ہے رات کے وقت ہونا معمول بن چکی ہے. اور میونسپل انتظامیہ اور ضلع کونسل سے یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں اور اسٹریٹ لائٹس فعال کی جائیں تاکہ جو ہے ان کی یہ مشکلات کم ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے رات کے وقت بآسانی یہ گھروں سے باہر نکل سکیں اور جو ہے ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں ان میں بھی کمی آ سکے. تو یہی مطالبہ جو ہے ملتان انتظامیہ سے یہ جتنے بھی یہاں پر علاقہ مکینے کر رہے ہیں کہ ہمارے اس روڈ پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس فعال کی جائیں. جی شکریہ عباس.